رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک اور جدید موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور یہ موضوع ہے ہمارا اہم ترین المیہ. اس سلسلے میں ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ المیہ پاکستانی مسلمانوں سے متعلق ہے، عالم اسلام کے مسلمانوں سے متعلق نہیں ہے، لیکن پاکستانی مسلمانوں کے لیے جو اہم ترین المیہ ہے وہ میں آپ کے سامنے آج اس گفتگو میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم مل کر اس کا کوئی حل نکالیں. پہلی بات یہ محل نظر رہے کہ عالم اسلام کی سب سے بڑی طاقت پاکستان ہے، اور ہم 7ویں ایٹمی قوت ہے، اور ہمارے ایٹم بم کو واقعی دنیا میں ایٹم بم نہیں کہا جاتا بلکہ اسلامی بم کہا جاتا ہے. اور اس وقت دنیا کی جتنی کافر ریاستیں ہیں ان میں کمیونسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، کیپٹلسٹ ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، یا جو بھی اور جتنی ریاستیں ہیں وہ اگر خوف زدہ ہے تو پاکستان کے اسلامی بم اور پاکستان کے عوام سے خوف زدہ ہیں. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو ہے کہ پاکستان عالم اسلام کا واحد ملک ہے جس کے اندر دینی قوتیں بڑی مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ دینی قوتیں آزاد ہیں، حکومت کی ان کو کوئی پابندی نہیں ہے. آپ سعودی عرب چلے جائیں، سعودی عرب میں جمعہ خطبہ وہاں پہ لکھا ہوا تمام خطیبوں کو دیا جاتا ہے، اور وہ خطیب جب وہ خطبہ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اس خطبے کی ٹیپ بھی ساتھ رکھتے ہیں. اب جب خطبہ ختم ہوتا ہے تو وہ ٹیپ اور اپنا خطبہ ساتھ لکھ کے گورنمنٹ کو بھیجتے ہیں. یہ صورتحال بحرین میں ہے، یہ صورتحال امارات میں ہے، یہ صورتحال باقی تمام اسلامی کنٹریز، مصر کے اندر ہے، یہ صورت ہر جگہ ہم یہی دیکھتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ تمام دینی طبقے آزاد ہیں. اس وقت دینی جو ہمارے مدارس ہیں ان کا نیٹ ورک، لاکھوں طلباء اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور لاکھوں اساتذہ وہاں پڑھا رہے ہیں. اور اس کے بعد پاکستان کے کسی کونے میں چلے جائیں وہاں پہ مسجد ہوگی اور وہاں پہ مدرسہ ہوگا. باقی سہولیات ہوں نہ ہوں، بڑی مشکل سے پہاڑوں پہ چڑھ کے جب وہاں پہنچے تو پتہ چلتا ہے مولوی صاحب اذان دے رہے ہیں، اور وہ مسجد کا انسٹیٹیوشن ہے. اور وہ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو. تو پاکستان کے اندر یہ صورتحال. ہمارے جو علماء کرام ہیں، مفتیان اعظام ہر جگہ موجود ہیں، لیکن یہاں پر سب سے بڑا المیہ یہ نہیں ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ صحیح کردار ادا نہیں کر رہے. یہ بھی ایک بات ہے، لیکن ہمارے سیاستدان صحیح کردار نہیں ادا کر رہے. لیکن المیہ سب سے بڑا یہ ہے، وہ بھی المیہ ہمارے بہت بڑے ایک مسائل ہیں، لیکن سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے نازک سے نازک ترین دینی معاملات، اہم سے اہم ترین دینی مسائل ہوں، لیکن ہماری جتنی بھی دینی تحریکیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں، وہ سب مشترکہ جدوجہد کرنے پہ تیار نہیں ہوتی. ہر تحریک اپنے طور پہ اپنا ایک ڈفلی یا اپنا ڈھول یا اپنی بات یا اپنی آواز یا نقار خانے میں طوطی والی آواز لے کے بلند ہو جاتی. آپ دیکھیں کہ قادیانیوں کی جو یلغار ہے، اور قادیانی اس وقت جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس میں اس وقت جو اگر ہم حقائق کو سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے دینی قوتوں میں جو مؤثر دینی قوت ہے اس میں ایک جماعت اسلامی ہے، اور دیوبندی طبقہ فکر میں سے جمعیت علماء اسلام ہے. فضل الرحمان گروپ، باقی جو ان کے گروپ ہے مؤثر نہیں ہے، لیکن فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان کا جو گروپ ہے جمعیت علماء اسلام فے جسے ہم کہتے ہیں، وہ بڑا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے پاکستان کے اندر دینی معاملات. پھر بریلویوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بریلوی تحریک لبیک ہے، اس کے بعد جمعیت علماء پاکستان ہے، اس کے بعد سنی تحریک ہے، اس کے بعد منہاج القرآن ہے، اور کئی اس میں بریلویوں کے اور بھی کئی اس طریقے سے تحریکیں جو چل رہی ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تنظیم اسلامی بھی ہے، پھر دعوت اسلامی بھی ہے. یعنی اس طریقے سے ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کتنی دینی تحریکیں ہیں، لیکن کوئی نازک سے نازک ترین معاملہ بھی آ جائے اور اہم سے اہم ترین مسئلہ دین اسلام کی حفاظت کا آ جائے
لیکن یہ تمام تحریکیں اکٹھے ہو کے جد و جہد کرنے پہ متفق نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے، مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا قادیانی مسئلہ ہے، اب قادیانیوں کے بارے میں یہ تمام تحریکیں اکٹھی نہیں ہوتی، تاریخ ختم نبوت ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن جس طریقے سے یہ تمام قوتیں اکٹھے ہو کے ایک لائحہ عمل بنائیں اور اس کے مطابق اس کو چلیں اور اس قادیانیت کے خلاف مدارس میں، مساجد میں، ہر جگہ ایک مکمل تحریک اٹھے، جیسے 1953 میں اٹھی تھی یا 1974 میں اٹھی تھی، تو یہ مسئلہ بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ ہم برائی کو دنیا سے مٹا نہیں سکتے، کم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس طریقے سے مسئلہ فلسطین دیکھیں، یہودیوں کے جتنے مظالم ہوتے ہیں اس پہ ہر جماعت علیحدہ اپنا جلسہ، اپنا جلوس، اپنا مظاہرہ، اپنی میٹنگ بلاتی ہے، کوئی اکٹھے نہیں بلاتے۔ اچھا، کشمیر کے مسئلے پہ دیکھیں کس طریقے سے ہندوستان وہاں پہ مظالم کر رہا ہے، ایک انہوں نے مظالم کیا، وہاں پہ ایک باب کھولا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ اچھا، امریکہ کے پاس عالم اسلام پہ مظالم ہیں، اور مغربی سامراجی طاقتوں کا جو عالم اسلام پہ غلبہ اور ان کو تنگ کرنے کی جو کیفیت ہے اس پہ کہیں بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں حتیٰ کہ نازک سے نازک ترین معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس نے جو طریقہ اختیار کیا، بلجیم نے جو طریقہ اختیار کیا، اور ابھی انڈیا میں جو طریقہ اختیار ہوا، اس پر بھی جماعت اسلامی والے علیحدہ ریلی نکال رہے ہیں، جمعیت علماء اسلام والے علیحدہ ریلی نکال رہے ہیں، تحریک لبیک والے علیحدہ ریلی نکال رہے ہیں، اور دعوت اسلامی والے علیحدہ ریلی نکال رہے ہیں، اور حتیٰ کہ بریلوی بھی آپس میں متفق نہیں ہو سکتے۔ بریلویوں کا ہر طبقہ تحریک لبیک اپنی نکالے گا، جمعیت علماء پاکستان اپنا طریقہ اختیار کرے گا، سنی تحریک اپنا طریقہ اختیار کرے گی، دعوت اسلامی اپنا طریقہ اختیار کرے گی۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ گھر میں والد صاحب کسی کے بیمار ہو گئے، اب بیمار ہوئے تو ایک بیٹا پاؤں دبا رہا ہے، ایک بیٹا سر دبا رہا ہے، ایک بیٹی پانی کا گلاس لے آئی کہ ابو یہ پئیں، باپ کرا رہا ہے، باپ کو بڑی تکلیف ہے، ایک بیٹی چائے بنا کے لے ابو یہ پئیں۔ بھئی اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ تم سارے بیٹھو اور دیکھو ابو کو تکلیف کیا ہے، اور اس کے لیے کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، یا ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، یا کوئی نسخہ کس سے بنوا کے لے آؤ، یا ابو کو ہاسپٹل میں لے جاؤ تاکہ ابو وہاں جا کر اور ان کا علاج ہو، ٹریٹمنٹ ہو، ٹھیک ہو۔ یہ جو چیزیں علیحدہ علیحدہ تم لے کے آ رہے ہو، اس سے ابو کو کیا فائدہ ہوگا؟ پاؤں دبانے سے ابو کو کیا فائدہ ہوگا؟ اب گردے کی تکلیف ہے، پاؤں دبانے سے اس میں کیا، سر دبانے سے گردے کی تکلیف کو کیا فائدہ ہوگا؟ پانی پینے سے گردے کی تکلیف کو کیا فائدہ ہوگا؟ چائے پینے سے گردے۔ تو یہی صورتحال ہماری ہے۔ یہاں پر ہم یہ بات بھی رکھیں، ذہن میں رکھیں، ہم تمام جتنے بھی حاضرین، ناظرین، سامعین ہیں، کہ مغربی طاقتیں ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہونا تو ہمیں سمجھدار تھا۔ یہ تھا رسول اکرم حدیث المومن کیس فتان، مسلمان تیز، فتین، ذہین ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھ جاتی ہیں کہ دیکھو یہ ناموس رسالت کے مسئلے میں اور اکٹھے نہیں ہو رہے، علیحدہ علیحدہ ہر کوئی، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑ دینا۔ 4 دن ٹوٹل کا ہم نے فرانس میں بیکاٹ کے، اس کے بعد پھر سب بھول گئے اس کے۔ تو لہذا ان تمام صورتوں میں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا لائحہ عمل اختیار کریں کہ جب کوئی مسئلہ ہو ساری جماعتیں اکٹھی ہو بیٹھیں۔ اگر اکٹھی ہو کے نہیں بیٹھیں گی تو جیسے وہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ باپ نے مرتے ہوئے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ یہ ایک ایک لکڑی توڑو، انہوں نے توڑی، اس نے پھر ساری لکڑیاں ملا کر اسے توڑو، وہ نہیں توڑ سکتے تھے۔ تو یہ تو ہم اس طریقے سے مظاہرہ کریں، ہم تمام کے جتنی قوت کار ہے، جتنی ہماری صلاحیت ہے، وہ سارے کو مغربی طاقتیں توڑ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر اتفاق نہیں، ہر کوئی اپنی دکانداری بنانے کے لیے، اپنی ایک سیاست چمکانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا رسالہ کا مخالفت کا دیانیت، امریکہ کی مخالفت کا نظریہ لگا رہے ہیں۔ اگر ان کو اندر ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہوتی، ناموس رسالت سے محبت ہوتی اور تحفظ ختم نبوت کے نعرہ لگاتے، تمام اکٹھے ہوتے۔ اب آپ دیکھیں کہ جنگ احد میں رسول اکرم سے تکلیف ہوئی، سارے صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے ان کے، کسی نے یہ نہ کہا کہ میں انصاری ہوں، میں مہاجر ہوں، میں فلاں ہوں، سارے اکٹھے ہو گئے، اور ہر موقع میں اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو لہذا ہمارا سب سے بڑا المیہ، ناظرین یہ ذہن میں رکھیں، یہی ہے، اور اس کو ہم اپنے طور پہ ہم حل کریں۔ اب علوم اسلامیہ کے جو ہمارے طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، یا اس طریقے سے مختلف جو چینل ہیں، ان کے ذریعے سے یہ بات ہم اپنے تمام اکابر کو باور کرائیں کہ جو میرے شاگرد بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، یا جو بھی ہیں، وہ اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے علاقے میں اپنے علماء کرام، اپنے مفتیان اعظام، مدارس کے مولوی، مدارس کے اساتذہ کرام، اور ان تمام کو
اس بات پہ ہم آمادہ کریں کہ وہ اکٹھے ہو کر جدوجہد کریں. کوئی مسئلہ اکٹھے جدوجہد کریں. اکٹھے جدوجہد کریں گے تو وہ لکڑی کا ایک گٹھا ہو جائے گا, کوئی نہیں توڑ سکے گا, ہر کوئی اس سے ڈرے گا. اسلامی ریاست ہے ہماری, اسلامی بم ہے, لیکن اصل قوت جو ہماری دین کی ہے اس کو ہم نے ختم کر دی, وہ پارا پارا ہو گیا. مجھے پتہ ہے کہ میرے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے 10 آدمی آ رہے ہیں, اور ہر کوئی ایک دم متفق نہیں ہے. میں 10 کو مختلف ڈیل کر کے بھگا دوں, اور مجھے پتا ہوگا 10 اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں اور سارے متفق ہیں, تو مجھے فکر ہوگی میں کیا کروں, اب کیسے بچوں اپنے آپ کو, میں تو اکیلا ہوں. لہذا اس وقت میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا دینی المیہ یہی ہے کہ قوتیں اکٹھی نہیں ہوتی. تحریک لبیک کی کتنی طاقت, جماعت اسلامی کی کتنی فکری قوت ہے, اور آپ دیکھیں کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا ایک بڑا حصہ ہے پارلیمنٹ کے اندر اور باقی تمام مقامات پر, اور ساری پاکستان کے اندر جو مدارس دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, ان تمام کے مدارس کا نیٹ ورک جو پھیلا ہوا ہے وہ کمال کا ہے, دنیا میں کہیں نہیں ملتا. تو لہذا اس صورت میں آج اس ماڈرن سوسائٹی اسلام کے چینل سے آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں اور تمام علماء کرام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ بہت اہم المیہ ہے, اس سے ہماری طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے, ہم بکھرتے جا رہے ہیں, عوام الناس کا ہمارے اوپر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے, اور ہم اس ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناموس رسالت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دنیا سمجھتے ہیں مخلص ہوتے تو آپس میں مل جاتے, جب ان کا رسول ایک ہے تو اس کے ناموس کے لیے ملتے کیوں نہیں؟ عجیب بات ہے کہ میرا باپ مر رہا اور میں جو ہے اپنے باپ کو دنیا میں ادھر ادھر علیحدہ مظاہرہ کر رہا ہوں, اور یہ میں سارے بھائیوں کو ساتھ ملاؤں گا, اس کو لے کے جاؤں گا ہاسپٹل, لے کر جاؤں گا, اس کا علاج کروں گا, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے پھر بھی ہم سارے اکٹھے اس کے ساتھ چلیں گے, اپنے باپ کے ساتھ. تو لہٰذا یہ میں ایک درد بھری آواز آپ تک اور آپ کے ذریعے پھر سارے جتنے بھی کمنٹ ہیں اس تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے, اگر یہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور ہم الیکشن دینی قوتیں اکٹھے ہو کے لڑیں تو اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہوگا, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جائے گا, اور پھر یہ فوج ہمارے پیچھے ہوگی, یہ بیروکریسی ہمارے پیچھے ہوگی, پھر پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہوگا, اور پھر ہم ناموس رسالت اور ان قادیانیوں اور امریکی عزائم کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار کھڑے ہو کر ان کو ختم کریں, اور دنیا میں اسلام کا پیغام لے کے ہم پھیلیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.